अस्सलाम वालेकुम। आप अगर मेरा व्लॉग रेगुलरली फॉलो करते तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ सफ़रनामे नहीं सुनाता, बल्कि आप लोगों को यूरोप ख़ुसूसन नॉर्वे आने के तरीके भी बताता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम पिछला किया हुआ है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि मैं कर रहा हूँ फार्मासिस्ट के लिए। तो आप अगर एक फार्मासिस्ट हैं, आपके पास फॉर्म बी या फॉर्म डी की डिग्री है और आप नॉर्वे में एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हो और यहाँ पर अपनी फैमिली समेत सेटल होना चाहते हो, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले दो छोटी सी वजाहतें। एक ये कि you might have seen that I'm not as regular and as often on YouTube. One of the reason is that because I'm a full-time dad, and the second reason is I'm a 9 to 5 worker, so it's very hard for me to find time. Secondly, I just realized that I have reached over 5,000 subscribers. I'm extremely thankful to all the love that I'm getting from you guys. I never thought I could reach that milestone. Thank you very much and keep it coming. तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं और आप नॉर्वे में एज अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है जो मैं आज के एपिसोड में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी 2 स्टेप्स काफ़ी आसान है। तो जो मुश्किल स्टेप है वो पहले करते हैं। मुश्किल स्टेप ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने बाकी फार्मासिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और के काम आए। तो ये तो था सबसे मुश्किल स्टेप। तो अब चलते हैं बाकी जो 2 आसान स्टेप्स हैं उनकी तरफ। उनमें से पहला स्टेप तो ये कि आपने नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट से जो है वो ऑथराइजेशन लेनी है। इन अदर वर्ड्स, जो आपको पाकिस्तान में फार्मेसी काउंसिल से कैटेगरी ए या बी का लाइसेंस मिलता है, बेसिकली वही चीज़ है कि आपने हेल्थ डायरेक्टरेट से वो लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने नॉर्वेजियन वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो आज के एपिसोड में हम पहला स्टेप कवर करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा कि आप लोग ऑथराइजेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने किस वेबसाइट पे जाना है, आपने अप्लाई कैसे करना है, अपने फॉर्म कैसे फिल करनी है, उसकी फीस कितनी है। और दूसरे एपिसोड में फिर हम आप वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे वो कवर करेंगे। ऑथराइजेशन लेने के लिए आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मैं ब्रीफली बता देता हूं। मैंने इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है, बेसिक, एजुकेशनल और प्रोफेशनल, और हमारी कैटेगरी को आगे चलकर तफसील से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो अगर हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपके पास अपने मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आईबीसी से अटेस्टेड। इसके अलावा आपको अपनी फॉर्म बी और फॉर्म डी की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और करिकुलम, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सिटी और एचईसी से अटेस्ट करानी है। अब ज़हन में ये बात रख ले कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अटेस्ट कराने हैं, बोथ ऑन फ्रंट साइड एंड ऑन बैक साइड, ठीक है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो आप ज़हन में रख ले कि आपका जो करिकुलम है, आपने मुकम्मल करिकुलम इनको प्रोवाइड करना है नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट को। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की फॉर्म डी का करिकुलम चेक किया तो उनका करिकुलम 64 पेजेस पर मुश्तमिल था। तो इसका मतलब है कि जब आप ये करिकुलम अपलोड करेंगे तो आपने पूरा का पूरा करिकुलम स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना है। अब अगर हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना लाइसेंस चाहिए, जिस तरह आपका फार्मेसी काउंसिल से इशू किया हुआ कैटेगरी ए या बी का जो लाइसेंस है वो चाहिए। इसके अलावा आपको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग चाहिए जो कि फार्मेसी काउंसिल देती है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ साथ आपको 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए। ये रेफरेंस लेटर्स आप अपने प्रोफेसर से भी ले सकते हैं या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं अपने मैनेजर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये जहन में रख लें कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इंतहाई डिटेल्ड होना चाहिए। वो कंपनी के लेटर पैड पर हो, कंपनी के स्टैम्प के साथ हो, आपके मैनेजर ने उसको साइन किया हुआ हो, उसमें आपका टाइटल और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और उसमें ये भी आप बता दें कि आपकी जॉब कितनी थी, 100% थी, 50% थी, या क्या है, और साथ साथ आपने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए ऑथराइजेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि आपने कैसे ये अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं दोबारा दोहराता चलूँ ये बात कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, बोथ ऑन द बैक साइड एंड ऑन द फ्रंट साइड। दूसरी बात ये कि आपने हर डॉक्यूमेंट की एक सेपरेट पीडीएफ फाइल बनाकर उसको उसका रिलेवेंट नाम देना है। तो मैं मिसाल देता हूं, अगर आपका करिकुलम फॉर एग्जांपल 64 पेजेस पर है तो आपने 64 पेजेस को स्कैन करके
اٹیسٹ کرنا ہے فرنٹ سائڈ سے بھی بیک سائڈ سے بھی. اس کا آپ نے ایک سیٹ بنانا ہے اور اس کو نام دینا ہے کہ فارم بی اور فارم ڈی کریکولم. سب سے پہلے تو آپ ویب سائٹ کی لینگویج چینج کر کے انگلش کر دیں. اب اس پیج پر آپ نے آتھرائزیشن اینڈ لائسنس فار ہیلتھ پرسنل کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پیج پر چوز پروفیشن اپلائی فار آتھرائزیشن اینڈ لائسنس والا بٹن دبائیں. اس کے بعد والے پیج پر آپ ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں اور جو پروفیشنز دیے گئے ہیں اس میں سے اپنی پروفیشن سلیکٹ کر لیں جو کہ فارمیسی ہے اور کنٹینیو پریس کر لیں. اس پیج پر میرا نہیں خیال کہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ صحیح آپشن سلیکٹ کر کے کنٹینیو دبائیں. نیکسٹ پیج پر سوال ہے کہ از اٹ اے بیچلر اور ماسٹر ڈگری. تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہماری پاکستانی ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے وہ نرویجن ماسٹرز کے برابر نہیں ہوتی. ناروے میں ماسٹرز ڈگری یا فارمیسی کی ڈگری 18 سال ایجوکیشن کے بعد ملتی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 16 یا 17 سال کے بعد ملتی ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ماسٹر نہ سلیکٹ کریں، آپ نے بیچلر پرسکرپشنسٹ سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹینیو دبانا ہے. اس پیج پر وہ ساری معلومات اویلیبل ہے جو میں آپ کو اس ایپیسوڈ کے تھرو دے رہا ہوں، تو آپ وہ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں سیدھا جا رہا ہوں اپلیکیشن فارم پہ، تو آپ اپلیکیشن فارم پہ جائیں گے، آتھرائزیشن اینڈ لائسنس altyn.no، آپ اس پر کلک کریں گے. اس پیج پر جتنے بھی لاگ ان کے میتھڈز آپ کو اویلیبل ہے ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو آپ نے پروسیڈ ٹو الٹرنیٹیو لاگ ان میتھڈز کرنا ہے، اس پر کلک کر لیں. یہاں پر ایک بار پھر آپ ویب سائٹ کی لینگویج چینج کر کے انگلش کر دیں. اب اگر آپ اس پیج پر اسکرول ڈاؤن کر لیں تو آپ کو اینڈ میں ایک آپشن نظر آئے گی لاگ ان ود آؤٹ نیشنل آئیڈینٹی نمبر، تو آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے کریٹ اے نیو یوزر دبانا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں. کریٹ اے نیو یوزر کے بعد جو فارم کھلے گا آپ کے سامنے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے، یوزر نیم ڈالنا ہے، اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹینیو کا بٹن دبانا ہے. اب کنٹینیو کا بٹن دبائیں گے تو بیسیکلی آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر دیا، اس کی کنفرمیشن آپ کو اسکرین پر ہی مل جائے گی اور ساتھ میں آپ کو ایک ای میل بھی آ جائے گی جس میں کنفرم کر دیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو چکا ہے. اب جب اس کو آپ ڈن کر لیں گے تو نیکسٹ پیج پر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنا ہے تاکہ آپ سسٹم میں لاگ ان ہو سکے. تو بیسیکلی اب آپ اپنے التن کے بنائے ہوئے اکاؤنٹ پر لاگ ان ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا پیج ہوگا، اس میں آپ نے نیو فارم پر کلک کرنا ہے. نیو فارم کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پیج کھلے گا اس میں آل فارمز کے نیچے آپ کو آتھرائزیشن اینڈ کوالیفیکیشن کی ایک آپشن نظر آ جائے گی، آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ آتھرائزیشن فار ہیومن ہیلتھ اینڈ سوشل ورک ایکٹیویٹیز ایجوکیشن سلیکٹ کریں. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اپلیکیشن فار آتھرائزیشن اینڈ لائسنس ایز اے ہیلتھ کیئر پرسنل سلیکٹ کرنا ہے. اب آپ اپنے سارے ریلیونٹ اپلیکیشن فارم سلیکٹ کر چکے ہیں، تو آپ اسٹارٹ سروس کلک کر کے اپلیکیشن فارم انیشیٹ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ سروس دبانے کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم کھل جائے گا. اس اپلیکیشن کے کوئی 3 سے 4 پیجز ہے جو کہ ہم نے سارے کے سارے فل کرنے ہیں اور انفارمیشن دینی ہے یہاں پر. تو یہ جو پہلا پیج آپ کے سامنے ہے اس میں آپ نے اپنی بیسک انفارمیشن دینی ہے، جس طرح کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ، آپ کا نام، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ. اس پیج پر آپ اپنا ایڈریس رجسٹر کریں گے. یہاں پر آپ نے اپنی پروفیشن اور اپروول ٹائپ دینی ہے. تو پروفیشن کا ڈراپ ڈاؤن جب آپ استعمال کریں گے تو نیچے آپ کو ملے گا ایک فارماسسٹ جس کے سامنے لکھا ہے ماسٹر ان فارمیسی اور ایک ہے پرسکرپشنسٹ بیچلر ان فارمیسی. تو میں ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں، آپ نے ماسٹر ان فارمیسی نہیں سلیکٹ کرنا، آپ نے پرسکرپشنسٹ بیچلر ان فارمیسی سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپروول ٹائپ پر پہلا والا آپشن جو کہ آتھرائزیشن/لائسنس ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اس پیج پر آپ نے اپنی ایجوکیشن مینشن کرنی ہے اور وہ بھی وہ ایجوکیشن جو کہ آپ کی آتھرائزیشن اپلیکیشن کے ساتھ ریلیونٹ ہو. تو آپ نے یا فارم بی یا فارم ڈی کی یہاں پہ ڈیٹیلز دینی ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے ڈگری کی تھی، ڈگری کا ٹائٹل کیا تھا، اس کے ڈیٹس کیا تھے اور ساتھ میں آپ نے یونیورسٹی کا ایڈریس دینا ہے. اگر آپ نے فارم بی اور فارم ڈی دونوں کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گی ایڈ ایجوکیشن، وہ دبا کے آپ 2 مختلف ڈگریاں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے اپنے پاکستانی کیٹیگری اے یا بی لائسنس کی ڈیٹیلز دینی ہے. تو آپ ایڈ اپروول فرام کنٹریز آؤٹ سائڈ ناروے کلک کر لے، وہاں پہ پاکستان سلیکٹ کر لے، اپنا لائسنس کا ٹائٹل دے اور ساتھ میں سٹارٹ اور ایکسپائری ڈیٹ دے اس کی.
نیکسٹ آپ اپنا ورک ایکسپیرینس یہاں پہ رجسٹر کریں گے. تو اگر آپ کی ایک جاب ہے تو آپ وہ ادھر مینشن کر لیں. اگر آپ نے ایک سے زیادہ جابس کیے تو آپ کو نیچے ایڈ ورک ایکسپیرینس نظر آ رہا ہے, اس پر کلک کر کے آپ ملٹیپل جابس ایڈ کر سکتے ہیں. اب آپ اپنے اپلیکیشن پروسیس کے آلموسٹ اینڈ میں پہنچ چکے ہیں. یہ پیج پر آپ کو فیس دکھا رہے ہیں 1665 کرون. میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صحیح فیس نہیں ہے. 1 مارچ 2023 سے فیس چینج ہو کر 3500 کرون ہو گئی ہے. تو آپ جب پیمنٹ اینڈ سبمیشن میں جائیں گے تو آپ کو صحیح اماؤنٹ نظر آ جائے گی. پتہ نہیں ابھی تک اپلیکیشن فارم پہ اماؤنٹ کم کیوں لکھی ہوئی ہے, لیکن فیس چینج ہو چکی ہے. یہ جو آپ کو نظر اسکرین پہ آ رہا ہے یہ بیسیکلی آپ کے اپلیکیشن کی سمری ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں, اور اگر آپ اسکرول ڈاؤن کریں باٹم میں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ نے یہاں پر سائن بھی کرنا ہے یہ اپلیکیشن فارم. تو یہ اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, پرنٹ کریں گے, سائن کر کے واپس اسی پورٹل پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے آپ گو ٹو لسٹ فارمز اینڈ اٹیچمنٹ کلک کر لیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو آپ نے انیشیٹ کیا ہے وہ پڑا ہے, اور اس کے سامنے پرنٹ ورژن PDF یہ لکھا ہوا ہے. جب آپ پرنٹ ورژن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ اسی اپلیکیشن کا ایک PDF فارم ڈاؤن لوڈ کر دے گا. وہ اپلیکیشن فارم آپ نے پرنٹ کرنی ہے, اس کو سائن کر کے اس پہ ڈیٹ ڈال کر اس کو سکین کرنا ہے اور واپس اسی پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے. جو بھی ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے وہ فائل اٹیچمنٹ ٹائپ میں سے اس کا ٹائٹل اٹھا کے اٹیچ فائل کلک کرے اور وہ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر لے. جس طرح کہ آپ کریکولم سلیکٹ کریں گے اور پھر کریکولم والا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر لیں گے. آپ نے اسی طرح سے سارے ڈاکومنٹس جتنے بھی ہے وہ اسی ٹائٹل کے ساتھ یہاں پر اپلوڈ کرنے ہیں. یہاں پر فائل اٹیچمنٹ ٹائپس میں صرف ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جو کہ ابھی تک نرویجن ٹائٹل کے ساتھ ہے, وہ گوشننگ آنت لاند. تو یہ بیسیکلی اس کی ٹرانسلیشن ہے اتھورائزیشن ان ادر کنٹریز. یہ آپ کا وہ جو کیٹیگری A یا B کا لائسنس ہے یہ اس کا ٹائٹل بنے گا. تو آپ نے جب وہ اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہ ٹائٹل سلیکٹ کر کے اٹیچ فائل کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اب اگر آپ کے پاس ریفرنس لیٹرز ہے یا آپ نے CV اپلوڈ کرنی ہے یا کوئی ایسے ایڈیشنل ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جن کا ٹائٹل یہاں پہ نہیں ہے تو آپ ادر کا ٹائٹل سلیکٹ کر کے اپلوڈ کریں گے. یہ ادر کے ٹائٹل کے ساتھ آپ ملٹیپل ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد یہ آپ چیک آل والا بٹن دبائیں گے. اگر آپ کی اپلیکیشن صحیح ہے اور سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپلیکیشن اوکے میسج مل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں نے کوئی ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کیے ہیں تو مجھے کافی سارے ایرر میسیجز آ گئے ہیں. تو جب آپ چیک آل دبائیں گے اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو یہ جو نیکسٹ بٹن ہے چیک آل کے ساتھ پروسیڈ ٹو سائننگ یہ انیبل ہو جائے گا. آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے فیس پے کرنی ہے جس کا میں نے بتا دیا 3500 کرون. اور جب آپ وہ فیس دیں گے تو اس کے بعد آپ کا اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے اور آپ کو اپنے ای میل پہ بھی ایک کنفرمیشن آ جائے گی کہ آپ کا اپلیکیشن ہمیں مل چکا ہے. اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کا سٹیٹس دیکھنا ہو, آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے. اگرچہ یہ نرویجن میں ہے لیکن کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ یہاں پر اپنا ڈیٹ آف برتھ انٹر کر لے اور ساتھ میں سر نیم دے, اور جب آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے تو سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا, تو اب آپ نے اسٹیپ 1 کمپلیٹ کر لیا. آپ نے نرویجن ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کی ویب سائٹ پر اتھورائزیشن لینے کے لیے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا دی ہے. اس کا جواب آنے میں 9 سے 11 مہینے لگ جاتے ہیں, اور جب آپ کو یہ جواب پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسٹیپ 2 انیشیٹ کرنا ہے جس میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. اس کا طریقہ کار میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتا دوں گا. وجہ اس کی یہ کہ اگر میں اسی میں ایڈ کر دوں تو یہ ایپیسوڈ کافی لمبا ہو جائے گا, تو وہ نیکسٹ میں کور کر لیں گے. لیکن آپ کے لیے ایک مفت مشورہ ہے, ایک بونس مشورہ ہے اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر لیں تو آپ کے پاس 9 سے 11 مہینے کا ٹائم ہے کہ اس میں آپ نرویجن لینگویج کی پریکٹس شروع کر لیں. مختلف اپلیکیشنز اویلیبل ہے جس کی مدد سے آپ فری میں نرویجن سیکھ سکتے ہیں. مختلف نرویجن پبلک یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر فری کورسز اویلیبل ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا.